أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا أول النبيين ويا آخر النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا المجتبیٰ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر فضائل دعا کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور رب ذوالجلال دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے جو آداب ہیں ہم سب کو وہ آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہر مومن کا وہ آسرا ہے جو ہر مشکل وقت میں اسے کام آتا ہے، کوئی پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ مالدار ہو یا غریب ہو، بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، مشکل وقت میں بالیقین دعائیں اس کے کام آتی ہیں۔ ہر بندے کا اپنے مولا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور جس وقت بندہ رب ذوالجلال کو یاد کرتا ہے اور پھر وہ آداب جو شریعت مطہرہ میں بیان کیے گئے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ جب اہتمام کیا جاتا ہے
دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا ایسی چیز ہے کہ جس سے صدیوں کا فاصلہ لمحوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔ دعائیں بنجر زمینوں کو آباد کرتی ہیں، دعائیں اجڑے صحراؤں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہیں، دعاؤں سے مایوس چہرے خوشیوں سے کھل اٹھتے ہیں، تاریک مستقبل اللہ کے فضل سے روشن ہو جاتے ہیں۔ دعاؤں کے سہارے انسان اپنی زندگی بطریق احسن گزار سکتا ہے اور مایوسیوں سے نکل کر امیدوں، کامیابیوں، کامرانیوں، برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں کے ہمراہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز مکمل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے خود حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور اس سے جتنا زیادہ مانگا جائے اتنا ہی وہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس نے ہر لمحہ دعا کرنے والوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے بڑے ہی انوکھے انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، محبوب جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں بے شک قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے۔ اذا دعان، یہ وہ رحمت کا دروازہ ہے کہ جس کی رحمتوں کو کوئی ترازو تول نہیں سکتا اور نہ کوئی عدد گن سکتا ہے۔ اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے میرے بندے دعا کریں، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب جب بھی کے لحاظ سے اوقات، حالات اور حاجات، کیفیات، یہ سب کچھ یعنی اتنا وسیع مضمون ہے اذا دعان کے اندر کہ جس میں رب ذوالجلال کی مہربانیوں کے سمندر ہی سمندر موجیں مارتے نظر آتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ اذا دعان، جس صدی میں دعا کریں، جس سال میں کریں، جس مہینے میں کریں، جس دن میں، جس گھنٹے میں، جس لمحے کریں، صبح کریں، شام کریں، کبھی یہ جواب نہیں آئے گا کہ اب تو دعا کا وقت ختم ہو چکا تھا، تم نے دعا اب کیوں کی، اب وقت قضا ہو گیا ہے۔
فرما دعا کا وقت کبھی بھی قضا نہیں ہوگا، جب تک بندے میں روح باقی ہے اس کے لحاظ سے، ہر بندے کے لحاظ سے دعا کا رب ذوالجلال نے وقت کھلا رکھا ہے۔ پھر اذا دعان ایک وہ ہے کہ جو غم میں گرا ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے، ایک وہ ہے جو غم میں گرا ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، ایک وہ ہے جو غم میں گرا ہے کسی ناجائز مقدمہ کی وجہ سے، ایک وہ ہے جو غم میں گرا ہے اپنی کسی بھی حاجت کی وجہ سے۔ تو ہر ایک کی دعا کی علیحدہ علیحدہ حالت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اذا دعان، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی ایک حاجت یا ایک ضرورت یا ایک مرض کو دور کرنے کے لیے تو اسے اجازت ہو وہ دعا کرے، میری طرف سے جس غم میں جو بھی ہے مکمل اسے اجازت ہے۔ اذا دعان، وہ جیسے بھی غم میں گرا ہو دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کی قدرت میں کسی مشکل کا حل تو ہو اور کسی کا معاذ اللہ نہ ہو، اور پھر ہو کہ اس دائرے کے اندر رہ کے تو دعا کرو، وہ فلاں چیز نہ مانگو۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اذا دعان، اپنی جس ڈیمانڈ کے پیش نظر جس وقت وہ مجھ سے دعا کریں گے آپ انہیں بتا دیں میں قریب ہوں اور میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے حکم دیا اس لحاظ سے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، کتنا مانگو، کیا مانگو، کب مانگو، کس کے لیے مانگو، کن الفاظ سے مانگو، کس جگہ مانگو، کس وقت مانگو، یہ ساری چیزیں رب ذوالجلال نے کھلی رکھ دیں، اوپن کر کے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہا تمہارے رب نے کہ تم سب مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ اس امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اس مقام پر اس امت کو وہ کچھ عطا کیا جو پہلے صرف انبیاء علیہ السلام کو ملتا تھا، یعنی یہ کہہ کر کہ مانگو میں دوں گا کہ صرف نبیوں کی شان تھی، امت کا یہ مقام نہیں تھا کہ رب انہیں کہہ کر ان سے دعا خود کروائے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، چونکہ یہ بہت بڑا مرتبہ اور رتبہ ہے کہ دینے والا خود کہے مانگو میں دوں گا تو پھر کتنے یقین سے کوئی مانگے گا۔ تو یہ اللہ کے دربار کے اندر سٹیٹس انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ جزوی شان ساری امت کو بھی عطا فرما دی گئی کہ قرآن مجید برہان رشید میں جو نہ بدلنے والی پالیسی ہے ہمیشہ کے لیے، وقال ربکم، کہا تمہارے رب نے۔ اب کم کے اندر ہر کلمہ گو ہے جو صحیح طریقے سے ایمان لے آیا ہے، خواہ کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی برادری کا ہے، کسی صدی کا ہے، کسی علاقے کا ہے، پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، شاہ ہے یا عوام میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے سرکار کے صدقے سب کو کھلا کوٹا عطا فرما دیا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہا تمہارے رب نے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ پھر قبولیت کے جو مختلف آداب ہیں اپنی امت کو وہ بھی سکھائے، تاکہ یہ جو امت کی بہت بڑی پاور ہے دعا، اس سے امت زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکے اور دعاؤں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے آسانیاں کروا سکے اور دعاؤں کے ذریعے تلخ حالات کے اندر جینے کا سہارا حاصل کر سکے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر جو احکامات صادر فرمائے، کیٹیگریز کے لحاظ سے ان کو 7-8 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا وہ دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس نے دعا سے پہلے نہ تو اللہ کی حمد کی اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا اور دعا کر رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، کہ اے نمازی تو نے جلد بازی کی ہے۔ ثم علمہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سرکار نے تعلیم دی کہ دعا کیسے مانگنی ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک شخص کو تعلیم کے بعد جب دیکھا دعا کرتے ہوئے، فمجد اللہ وحمدہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پہلے اللہ کی حمد کی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا۔ تو اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس طریقے کو دیکھ کر فرمایا ادعو، اب دعا مانگو دعا قبول ہو جائے گی۔ ادعو تو جب، وصل تعطا، اب سوال کرو جو کرو گے مل جائے گا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبولیت دعا کے لیے دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام، اور ایسے ہی دعا کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے اہتمام کا خصوصی طور پر حکم دیا گیا۔ ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے یہ بھی حکم دیا کہ دعا مانگتے وقت بندے کو عزم کے ساتھ دعا مانگنی ہوگی، یعنی اس میں کوئی بے یقینی نہ ہو، اور نہ ہی مانگنے کے اندر اس نے رب ذوالجلال سے گفتگو کرتے وقت اپنی طرف سے غیر حتمی طریقہ اختیار کیا ہو، بلکہ حتمی طریقے کے ساتھ وہ دعا کرے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں کی، وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِن شِئْتَ فَأَعْطِنِي، ایسی اس طریقے سے کوئی نہ دعا کرے کہ رب اگر تو چاہتا ہے تو پھر مجھے یہ دے دے۔ ان شئت فآتنی، اگر تو چاہتا ہے، یعنی اس میں اس چیز کی طرف یہ خصوصی طور پر متوجہ کیا گیا کہ بندہ رب کو تو مجبور کر ہی نہیں سکتا، اس نے تو خود چاہنا ہے تو اس نے دینی ہے، وہ چاہت تو ضرور اس کی موجود ہوگی۔ تو مانگنے والا یعنی اس لحاظ سے کہ گویا کہ کوئی آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے تو پھر مجھے دے دے۔ تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں انشاءاللہ نہ استعمال کرو، دعا مانگتے وقت ان شئتا کے بغیر دعا کرو کہ رب مجھے یہ دے، اے اللہ مجھے یہ عطا فرما دے۔ تو یہاں جو ہے وہ مسئلہ سوال کرتے وقت ان شئتا کا استعمال اللہ کی ذات کے لحاظ سے دعا میں نہ کرو۔
नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो आदाब बताए तो दुआ की कबूलियत के लिए हाथों का उठा हुआ होना, इसको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीने इजाबत करार दिया कि जब हाथ उठा के कोई दुआ करता है तो इसके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से अताएं मज़ीद कन्फर्म हो जाती हैं और दुआ कबूल हो जाती है। इस सिलसिला में रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जामे तिरमिज़ी में मौजूद है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम, कोई लाइटिंग तेज करो सर, कि तुम्हारा रब जो है हय्य है। एक तो है ना हय्य जिसका माना है हय्युन क़य्यूम, जिंदा है। हय्य के साथ दूसरा लफ्ज वो हय्य है हया से, कि तुम्हारा रब बड़ा हया वाला है, यानी वो बहुत लिहाज रखता है। इन्ना रब्बकुम हय्युन, वो हय्युन भी है और हय्युन भी है। तुम्हारा रब, सरकार ने अपने गुलामों से कहा कि तुम्हारा रब बड़ा हया वाला है, करीमुन, बड़ा मेहरबान है। यस्तहयी मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि इलैहि बिदावतिन अन यरुद्दहुमा सिफ़रन लैसा फ़ीहिमा शैउन। फरमाया अल्लाह बड़ा हया वाला है और बड़ा मेहरबान है। उसे जब कोई हाथ उठा के उससे दुआ कर रहा हो तो उसे हया आती है कि अब खाली कैसे इसको पीछे, अपने बंदे से हया। और ये हया का लफ्ज जो है ये भी, चूंकि इसकी जो डेफिनेशन हम अपने लिहाज से समझते हैं, अल्लाह इससे पाक है। यानी हया जो इंसानी एहसास है वो अल्लाह की शान के लायक नहीं। अल्लाह की हया उसकी अपनी ज़ात के लिहाज से जो उसके शान शान है, हमारा इस पर यकीन है कि अल्लाह की हया है। वो है क्या, ये क़यामत के दिन जब दीदार होगा तो फिर पता चलेगा। उससे पहले यानी ये यकीन ज़रूरी है कि उसकी सिफ़त हया है, लेकिन वो जो उसकी शान के लायक है। तो अल्लाह ताला जो है यस्तहयी मिन अब्दिही, उसे अपने बंदे से हया आती। कब, किस वक़्त, इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि, जब बंदे ने दोनों हाथ उसकी तरफ उठाए हो, दोनों हाथ बेदावतिन, दुआ के साथ, यानी दुआ भी मांगे और हाथ भी उठाए। ये दोनों चीजें जब इकट्ठी हो जाएं तो अल्लाह ताला को अपने बंदे से हया आती है। किस लिहाज से, अन यरुद्दहुमा सिफरा, कि उन दोनों हाथों को सिफर की हालत में वापस लौटा दे। ये जो सिफर का लफ्ज हम बोलते हैं, जीरो, सिफर, जो असल अरबी जुबान का लफ्ज है, अन यरुद्दहुमा सिफरा, कि यूं लौटाए कि उन हाथों में सिफर हो, कुछ भी ना हो। आगे हमारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद लफ्ज सिफर की वजाहत की, लैसा फ़ीहिमा शैउन, कि उन हाथों में कुछ भी नहीं, और वो बंदा नीचे कर ले तो अल्लाह ताला को इससे हया आती है कि मैं अब खाली हाथ इसको नहीं लौटाऊंगा, इसके हाथों में दुआ के नतीजे में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ डालूंगा। इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कबूलियत दुआ के लिए हाथ उठाकर दुआ करने का भी हुक्म फरमाया और इसकी खुसूसी तौर पर तालीम दी। यानी हाथ उठाना जायज़ है, और वो मसलन हालते नमाज में नहीं या और किसी ऐसी सूरत में कि उसके हाथ कोई मसरूफ़ नहीं, तो वो हाथ उठाए और हाथ उठा के रब से दुआ करे। औकात के लिहाज से भी
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کی نشاندہی فرمائی، بلکہ بہت سی وضاحتیں بھی اس سلسلہ میں موجود ہیں۔ فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، 24 گھنٹوں میں سے سب سے زیادہ جس وقت بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی نصف کے بعد ثلث شب۔ اقرب ما یکون الرب من العبد، بندے سے رب جب قریب ترین ہوتا ہے، فی جوف اللیل الآخر، فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعہ فکن، تو سرکار فرماتے ہیں اگر اس وقت دعا کر سکتے ہو تو یہ کرو، یعنی یہ اہم وقت ہے کہ جب رب ذوالجلال دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور انسان کو اپنے فضل سے مالا مال کرتا ہے۔ اوقات کی خیزی کو بیان کرتے ہوئے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا الدعاء لا یرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ اقامت یعنی یہ جو 5 وقت ہیں، یہ 5 کوٹے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، اور اذان سے دروازہ وہ خصوصی کھلتا ہے۔ ویسے تو ہر وقت 24 گھنٹے دعا کی قبولیت ہے، اللہ کا حکم ہے مجھ سے مانگو، لیکن یہ اس نماز کے اعزاز کے لیے اذان سے لے کر اقامت تک جو دعا مانگی جاتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی جامع ترمذی میں موجود ہے۔ فرمایا الدعاء لا یرد بین الاذان والاقامہ۔ ویسے مطلقاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جب فضاؤں میں اذان کی آواز گونج رہی ہو تو ایسے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب اذان کی آواز گونج رہی ہوتی ہے تو یہ خاص وقت ہے کہ اب مانگو تو زیادہ چانس ہیں کہ اب آج ایسا بھی ماحول ہے کہ کچھ لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے اذان کی آواز سننے سے، یعنی دبئی میں پورا ایک علاقہ ایسا بنایا گیا ہے غیر مسلموں کے لیے بالخصوص کہ وہ کہتے ہیں یہاں کوئی مسجد نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کہیں اذان کی آواز نہ آئے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ جو گولڈن چانسز ہیں ان میں سے ہے کہ جب اذان دینے والا اپنی ڈیوٹی پر اذان دے رہا ہے تو تمہارے لیے دروازہ رحمت کا کھل گیا ہے کہ تم، چونکہ انسان کسی وقت بھی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو سکتا ہے، تو وہ غنیمت سمجھے کہ اب اذانیں شروع ہو گئی ہیں تو اذانوں کی آواز آ رہی ہے تو میری دعا قبول ہو جائے گی۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں تو یہاں تک یہ ارشاد فرما دیا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ فرما اذا سمعتم سیاح الدیک فاسألوا اللہ من فضلہ، جب تم مرغ کو اذان دیتے سنو، اشرف المخلوقات کا فرد کا فرد اذان پڑھے وہ تو بہت مرتبہ ہے۔ اذا سمعتم دیک، جب تم مرغ کو سنو، مرغ جو اذان دیتا ہے، فرمایا فاسألوا اللہ من فضلہ، تو تم فوراً رب سے فضل مانگنا شروع کر دو۔ مرغ کی اذان کے وقت تم اللہ سے فضل مانگو، کیوں؟ فإنہا رأت ملکا، کہ مرغ بلا وجہ نہیں بولا، وہ فرشتہ دیکھ کے بولا ہے، فرشتہ دیکھ کے بولا۔ یہ دین کی برکات، اور پھر یہ بھی ہے کہ مرغ نہ
وہابی ہوتا ہے، نہ رافضی ہوتا ہے، نہ خارجی ہوتا ہے، وہ ایک فطرت پہ آ رہا ہے۔ یعنی ہم یہاں بھی اذانیں سنتے تھے، پھر ایک دن ہم بصرہ میں تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی حاضری کے لیے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی حاضری کے لیے، حضرت حسن بصری ابن سیرین ان کے مزارات کی حاضری کے لیے وہاں ایک دوست کے گھر ہم رات رہے جب طالب علمی کا زمانہ تھا عراق میں۔ تو اتنی یعنی زبردست اذانیں سنی، میں نے زندگی میں اتنی کبھی بھی اذانیں مرغوں کی اس طرح کی یعنی درد بھری نہیں سنی، کہ جو وہاں یعنی لگتا تھا کہ ڈائریکٹ عرش سے ٹکرا رہی ہیں ان کی اذانیں، اور وہ کثیر تعداد میں، یعنی ایک چپ کرتا تھا دوسرا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اب یہ جزوی طور پر کچھ فضائل ہیں۔ اب اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں اور آپ فرشتہ نہ دیکھ سکیں اور مرغ دیکھ لے، تو کوئی کہے کہ اگر یہ اس کی فضیلت مانتے ہو تو پھر مرغ کو انسان سے افضل مانو۔ تو یہ ایک جزوی فضیلت ہے، افضل انسان ہی ہے، افضل بندہ مومن ہے، لیکن یہ رب کی قدرت ہے کہ انسان کو ہوش دلانے کے لیے کہ تو اتنا اپنے اوپر گھمنڈ نہ کر، تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مرغ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اور مرغ نے فرشتہ دیکھا، تو فرشتہ دیکھنے کے بعد اس نے اذان کہی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علامت ہے کہ تمہارے گھر میں فرشتہ آیا ہوا ہے، اس ماحول میں فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے یہ ایک گویا کہ شرعی الارم ہے کہ انسانوں کو پتہ چلے کہ فرشتے آ چکے ہیں یا فرشتے آ رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو پرندے یا جانور ان کا ماحول میں ہونا وہ بھی کئی وجوہ سے انسان کے لیے معاون بن جاتا ہے۔ کہ اب فرمایا کہ جب وہ اذان پڑھتا ہے فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكَا، اس نے فرشتے کو دیکھا۔ یہ بخاری شریف مسلم شریف دونوں کی حدیث کے جس کی سند میں کسی لحاظ سے کوئی کمزوری نہیں، اور ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ، جب تم گدھے کا ہنہنانا سنو کہ گدھا ہنہنا رہا ہے، تو پھر فرمایا فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا، کہ اس نے شیطان دیکھا ہے۔ اب وہ بھی ایک معاون ہے انسان کے لیے کہ جس سے بندے کو دشمن کا پتہ چلے، وہ سیکورٹی کا بڑا لازمی حصہ ہے کہ وہ بول جاتا ہے کہ دشمن آ گیا ہے۔ تو یہ گدھے کے اندر رب نے اس نظام کو فٹ کیا ہے کہ جب وہ ہینگے تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان آ گیا ہے۔ اور یہ کوئی توہم پرستی نہیں، یہ صحیح ہیں جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند حدیث کی دو بڑی کتابیں ہیں، بخاری مسلم، ان میں ہر ان کے بعد تو پھر سینکڑوں کتابوں کے اندر ہے۔ اور ایمان بالغیب مومن کی شان ہے، یعنی اس میں اگر کوئی تجربہ کر کے ماننا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ تجربے کے اندر کہیں ایمان ہی نہ ضائع ہو جائے، لیکن اس کے اتنا پکا یقین ویسے ہی رکھنا چاہیے کہ سرکار نے فرما دیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو معاشرے کے اندر آتی آوازیں ہیں، ان آوازوں کے لحاظ سے یعنی جب گدھے کی یعنی ناہٹ ہو تو اس کا ہینگنا، اس پر یہ تعوذ کا حکم دیا۔ اور جس وقت مرغ اذان دے رہا ہو تو اس اذان پر مرغ جو ہے اس کے ان کلمات پر جو وہ اپنے انداز میں بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے تم فضل کا سوال کرو۔ اس سے ریلیٹڈ وہ حدیث بھی ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی نہ دو۔ یہاں صرف ہیومن رائٹس ہی نہیں، یہاں مرغوں کے بھی حقوق ہیں، اور حقوق اتنے کہ کوئی بندہ ان کو گالی نہ دے۔ مرغ کو تم گالی نہ دو، کیوں نہ گالی دو؟ اس کا کیا تقدس ہے؟ اس کی
اسپیشلائزیشن کیا ہے، اسے کیوں جدا کر کے بتایا جا رہا ہے؟ گوشت تو باقی بھی چیزوں کا انسان کھاتا ہے، حلال چیزوں کا، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو یوقظ للصلاۃ، کیونکہ وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ یعنی اس کا یہ فنکشن کہ سحری کے وقت وہ مسلسل اذانوں کو شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ کوئی پھر بھی نہ بیدار ہو، لیکن وہ اس سوئے ہوئے ماحول میں جب ہر طرف سناٹا طاری ہوتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے، تو جو نماز کے لیے جگائے اگرچہ وہ پرندہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اسے گالی نہ دو، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ یہ لبرلزم کے خلاف کم از کم یہ حدیث، اس کا چرچا تو ضرور ہونا چاہیے کہ آج اذان دینے والے، نماز پڑھانے والے، جماعت کرانے والے، دین بتانے والے، قرآن سنانے والے، ان کے لیے ایک نفرت معاشرے کے اندر پیدا کی جا رہی ہے اور ڈیگریڈ کرنے کے لیے فاصلہ درمیان میں لایا جا رہا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے کہ چونکہ یہ اللہ کے قریب کرنے کا ایک نیٹ ورک ہے، تو ادھر سرکار کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی مرغ کو گالی دے، تو سرکار یہ کیسے پسند کریں گے کہ کوئی مسجد کے مؤذن کو گالی دے، یا امام خطیب یا دین کا جو صحیح داعی ہے، کیونکہ وہاں تو صرف یہ وصف بیان کر کے فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، وہ تمہیں نماز کی طرف بلا رہا ہے، یعنی اگرچہ اس کی اذان میں کوئی کلمات نہیں کہ جو مقدس کلمات ہوں، وہ ایک آواز ہے کہ جو نیند توڑنے کے لحاظ سے کچھ کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں نماز، پھر لا تسب الدیک، اس مرغ کو اس کی جو جنس ہے اس کے لحاظ سے اس کا تقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ تم اس کو گالی نہ دو، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا۔ ابھی یہ جو اقامت دین پروگرام ہم نے بدھ کو کیا، جو ایک فلم لائی جا رہی تھی اس کو روکنے کے لحاظ سے، انسان تماشا، تو وہ سارا یہی اس کے اندر مین جو اس کا سینٹرل خیال، اس کے اندر سبق یہی دیا جا رہا تھا، یعنی مذہبی طبقہ اور شاعر اسلام، اس کے لحاظ سے لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرنا اور پھر شاعر اسلام کی توہین۔ تو ہمارے لیے تو یہاں تک کہ مرغ کو بھی تقدس دیا گیا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے اس چیز کو بھی بتایا کہ اگر تمہیں پسند ہے کہ دعا ضرور قبول ہو میری، یہ علیحدہ ایک بات ہے کہ قبولیت کی پھر قسمیں کتنی ہیں، وہ بھی میں اختصار سے پھر عرض کروں گا۔ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان طبرانی معجم کبیر میں ہے، من سرہ ان یستجاب لہ عند الکرب والشدائد، جسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ غموں کی دھوپ میں جب میں دعا کروں تو فوراً قبول ہو جائے، جب میں مشکلات کے بھنور میں پھنسا ہوں میں دعا کروں تو فوراً قبول ہو جائے، جسے یہ ہے کہ جب میں عداوت اور شقاوت اور لوگوں کے جو مختلف قسم کے مسائل ان میں گرا ہوں اور تو میری دعا فوراً قبول ہو جائے،
تو سرکار فرماتے ہیں اسے پھر میری اس بات پہ عمل کرنا چاہیے. کس پہ؟ فرمایا فَلْيُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فِي الرَّخَاءِ، وہ پھر نارمل حالات اور خوشحالی میں دعا زیادہ مانگا کرے. نعرہ تکبیر، یعنی کیا حکمت نبوی ہے. فَلْيُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فِي الرَّخَاءِ، یعنی جب اسے کوئی گھبراہٹ نہیں، جب وہ کہیں غموں کے بھنور میں پھنسا نہیں، جب مصائب اس پر حاوی اور مسلط نہیں، اس وقت جو بندہ زیادہ دعا کرے رب ذوالجلال، سرکار فرماتے ہیں رب اس کو یہ کوٹا دے دیتا ہے کہ اب غموں میں گھرے ہوئے جب یہ مانگے گا تو میں فوراً عطا فرما دوں گا. کہ یہ عام نارمل حالات میں یہ دعا کثرت سے کرتا ہے، یعنی یہ اللہ کی انوکھی شان ہے. ویسے عام کسی سے جتنا زیادہ مانگے وہ بیزار ہو جاتا ہے، وہ تنگ ہو جاتا ہے کہ یہ زیادہ کیوں مانگ رہا ہے. اللہ سے جو زیادہ مانگے عام حالات میں تو رب ذوالجلال اس کے لیے یہ ایک خصوصی آپشن رکھتا ہے کہ اس نے جب اب غم میں گھرے ہوئے مجھ سے مانگا تو میں اسے فوراً عطا کروں گا، چونکہ یہ عام حالات میں بھی مجھ سے کثرت سے دعا کرتا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ انسان بھی انسانوں کے لیے دعا کی قبولیت کا سبب بن جاتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں رونق افروز تھے تو اس وقت اجابت دعا کا تو رنگ ہی اور تھا. لیکن آج بھی صلی اللہ علیہ وسلم حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ اپنی قبر پر نور میں زندہ و تابندہ ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی وہاں پہنچنے والے پہنچ کر اور جو نہیں پہنچ سکے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے دربار میں جب دعا کرتے ہیں تو یہ بھی خصوصی قبولیت کے مقامات ہیں اور خصوصی قبولیت کے انداز ہیں. قرآن مجید برہان رشید میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا لَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو جاؤ کا جو ہے اس پر اجماع ہے کہ یہ صرف سرکار کی ظاہری حیات کے ساتھ خاص نہیں تھا، قیامت تک جو بھی جائے گا وہ جاؤ کا پہ عمل کر رہا ہے کہ جب بھی وہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور پھر یہاں اللہ سے مغفرت چاہیں اور جب وہ چاہیں تو محبوب آپ بھی ان کی سفارش کر دیں تو لواجد اللہ، یقیناً وہ اللہ کو پائیں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن وہاں جو نہیں پہنچ سکا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کے دربار میں اسے پیش کر کے جو دعا کرتا ہے یقیناً یہ وسیلہ سب سے بڑا وسیلہ ہے اور سب سے کم وقت میں کام کرانے والا تیز ترین وسیلہ ہے. چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے اور اس وقت آپ کی نعت پڑھی جا رہی تھی، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نعت پڑھنے نے یہ کہا کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ رب نے آپ کو ہر غیب کا امین بنایا ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ رسولوں میں سے جو وسیلہ سب سے تھوڑے وقت میں کام بنا دیتا ہے محبوب وہ آپ کا وسیلہ ہے.
یہ حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ اشعار ہیں جو انہوں نے کلمہ پڑھتے وقت پڑھے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد حکومت میں اعلان کر کے ان کو ڈھونڈا اور پھر ممبر پہ کھڑا کر کے ان سے یہ سنے کہ جن میں ادن المرسلین وسیلۃ الی اللہ، رب کی طرف جو وسیلہ اقرب ترین وسیلہ ہے، یبن الاکرمین الاتائبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرزند ہیں پاک والدین کے اور جو فرزند ہیں طیب و طاہر والدین کے، یہ سرکار کو ان القاب کے ساتھ بیان کر کے حضرت سواد نے نعت پڑھی، اور یہ وصف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ بیان کیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو صالحین کی دعائیں ہیں ان کا، اور پھر جو سائلین ہیں ان کے حق کا وسیلہ دے کر رب ذوالجلال سے دعا کرنے کا حکم دیا، اور یہاں تک کہ امت کے اندر کچھ لوگوں کا کوٹا بیان کیا، یعنی ضروری نہیں کہ وہ بہت زیادہ پارسا ہی ہوں تو پھر ہی دعا قبول ہو، کوشش تو ہر ایک کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ اس لائق ہو کہ رب ذوالجلال اس سے خوش ہو، تو ظاہر ہے کہ جس سے خوش ہے اس کی بات سن کے قبول کر لے گا، لیکن وہ گناہگاروں کی بھی سن لیتا ہے۔ اور اس انداز میں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت ایک مسلمان دوسرے کے لیے دعا مانگے، ضروری نہیں کہ یہ مانگنے والا کوئی غوث قطبی ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا مانگے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں مانگے۔ ویسے تو فائدہ آمنے سامنے بھی ہے، لیکن یہ جو خاص کوٹا ہے، یہ حدیث شریف مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دعوت المرء المسلم۔ اب یہ ٹرمپ کا کوٹا نہیں ہے، نہ مودی کا ہے، یہ اگرچہ کٹیا میں پھٹے پرانے کپڑوں والا ہو لیکن ہو مسلمان، اس کی یہ شان ہے، غیر مسلم کی یہ شان نہیں۔ دعوت المرء المسلم، مسلمان کی دعا لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ خونی رشتہ بھائی کا ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے بظہر الغیب، غائبانہ، یعنی اس کے پاس نہ ہوتے ہوئے، اس کی عدم موجودگی میں، سرکار فرماتے ہیں مستجابتن، یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دعوت المرء المسلم مستجابہ، وہ خبر ہے کہ مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کون سی؟ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے کی، یعنی مانگنے والا بھی مسلمان ہے، جس کے لیے کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، یعنی یہ اسلام دونوں طرف شرط ہے۔ تو پھر فرمایا غائبانہ جب اس کے لیے مانگتا ہے تو یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا پروسیس کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند رأسہ ملک موکل، یہ جو عاملوں نے موکل بنائے ہوتے ہیں وہ تو ایک فراڈ ہے، لیکن یہ حدیث میں موکل کا ذکر ہے، وہ فرشتہ ہے۔ موکل کا لغوی معنی ہے جسے وکیل بنایا گیا ہے، جس کے ذمہ کوئی کام لگا دیا گیا ہے۔ تو پھر فرمایا رب ذوالجلال نے ہر مسلمان کے ساتھ جو کئی طرح کے فرشتے ہیں، وہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ وہ کئی طرح کے فرشتوں کی ڈیوٹی کیا کیا ہے، کچھ آنکھوں پہ پہرا دیتے ہیں، کچھ کانوں پہ پہرا دیتے ہیں، یہ سو جائے تو کچھ ناک اور کان کے سوراخ پر پہرا دیتے ہیں کہ کیڑے اندر داخل نہ ہوں، یعنی مسلسل پہرے میں رہتے ہیں۔ تو یہ ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب بھی اس مسلمان کسی اس مسلمان کے لیے دعا کی جو پاس موجود نہ ہوا، تو تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ تو نے فوراً اس دعا کو وصول کر کے میرے تک پہنچانا ہے۔
یہ ہر مسلمان کے ساتھ، یعنی ایک فرشتہ ہے ہی اس کام کے لیے، جو صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، تو اپنے اس فرشتے کو بھی تو کام دیا کرو، کسی کے لیے دعا مانگ کے جو موجود نہ ہو، کہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تیرا اور کوئی کام نہیں۔ ملکم موکل، وہ فرشتہ اس چیز کا وکیل بنایا گیا ہے، ان درس ہی، اس مومن کے سر کے قریب وہ ہوتا ہے۔ کلما دعا لأخیہ بخیر، جب بھی یہ اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے خیر کی دعا کرے، شر کی نہ کرے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دعا جو ہے یہ ساری نیک ہوتی ہے۔ دعا یعنی کبھی بھی بد دعا کا لفظ نہ بولو، دعا بد نہیں، آگے دعا کچھ کہنا، درخواست پیش کرنا، آگے وہ خیر کے لیے ہے یا شر کے لیے ہے، وہ دعائے حمایت ہے، خان ہے، وہ معاملات۔ لیکن یہ جو ہمارے عرف میں بد دعا کا لفظ رائج ہو چکا ہے، تو یہ ایک غلطی ہے جو رائج ہو چکی ہے۔ دعا دعا ہے، آگے جس مقصد کے لیے، اس کے لحاظ سے پھر قسمیں ہوں گی، کہ کوئی کسی کو نوازنا چاہتا ہے یا کسی کے خلاف مانگنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھائی کے لیے وہ دعائے خیر کرتا ہے، قال الملک الموکل بہ آمین، تو وہ فرشتہ فوراً بول جاتا ہے، یہ دعا کرتا ہے وہ آمین کہہ دیتا ہے، آمین کہتا ہے، اور ڈیوٹی اس کی رب نے لگائی ہے آمین کہنے کی۔ تو یہ پھر پروسیس پورا ہو جاتا ہے، دعا مانگنے والے نے دعا کی ہے، سفارشی نے سفارش کر دی ہے، اور پھر مانگنے والے کو بھی رب نے خود کہا ہے، سفارشی کو بھی خود بھیجا ہے کہ جب وہ مانگے تو نے آمین کہہ دینا ہے۔ تو اس بنیاد پر وَلَكَ بِمِثْلٍ، عجیب نظام ہے قدرت کا کہ بندہ کسی کے لیے مانگنے میں بخل نہ کرے۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں جب تم اس کے لیے مانگو گے تو فرشتہ تمہاری دعا پر آمین کہے گا، اور تمہارے لیے صرف آمین نہیں، جو کچھ مانگا ہے سب کچھ مانگ لے گا۔ یعنی جتنا تم نے کسی کے لیے مانگا، فرشتہ کہے گا وَلَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، جو تو نے اس کے لیے مانگا میں تیرے لیے مانگ رہا ہوں، جو تو نے اس کے لیے مانگا میں تیرے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو یہ بظاہر الغیب مانگنے کا کتنا فائدہ ہے اور کتنا سیو یہ انداز ہے، اور اس سے یعنی بندہ کسی کے لیے مانگنے میں اگر بخل نہ کرے، وہ اوروں کے لیے مانگ رہا ہے کھلے سینے کے ساتھ، اور فرشتہ آمین کہتا جا رہا ہے، نہ وہ لیٹ ہوتا ہے، یہ بولتا ہے، وہ فٹ آمین کہتا ہے، چونکہ اس کی ڈیوٹی ساری زندگی آمین کہنے کی ہے اس کے ساتھ، اور آمین اس موقع پہ کہنا۔ ایک تو دوسرے ہیں جو اور دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، یا جب تم ولضالین کہتے ہو تو اس کے بعد جو آمین ہے، سرکار فرماتے ہیں من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کا آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے گئے، یعنی وہ اس خاص وقت کا آمین ہے۔ تو یہ اس میں کہ جب کسی نے کسی مسلمان کے لیے دعا کی بظاہر الغیب خلوص سے اور بالکل کسی ریا کے بغیر اس نے دعا کی، تو ملک موکل فوراً آمین کہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ واضح فرمایا ہے کہ جو رب کا حکم ہوتا ہے یہ قرآن کام کرتے ہیں جو رب ڈیوٹی لگاتا ہے۔ تو پھر اس بنیاد پر اب تم، میں اور آپ، ہم تلاش کرتے ہیں کہ کسی برگزیدہ ہستی کو ڈھونڈیں اور ان کے پاس جو جائیں دعا کریں، حکم بھی ہے، فائدہ بھی ہے، ضروری بھی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جو ہمارے لیے
ایک فائدہ شریعت نے رکھا ہے کہ وہ فرشتہ اس کا کیا مقام ہے اللہ کے دربار میں کہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور تمہیں یہ بھی میسر ہے کہ ایسا بھی سفارشی اپنا بنا سکتے ہو جس کی کوئی غلطی ہے ہی نہیں، اور وہ اللہ کا فرشتہ ہے، یعنی حقیقی فرشتہ ہے، تو تم یہ اس کی زبان سے اپنے لیے دعا کروانے کے لیے ہی کسی کے لیے دعا کر دو تو اس کی حق میں بھی فرشتہ آمین کہہ دے گا، اور تمہارے لیے بھی وہ جو تم نے اس کے لیے مانگا ہے فرشتہ رب ذوالجلال سے تمہارے لیے بھی وہ منظور کروا لے گا۔ یعنی یہ جذبہ ہے امت مسلمہ میں خیر خواہی کا کہ خیر طلب کرنا، اوروں کی امت مسلمہ کی خیر خواہی کرنا، خیر مانگنا، خیر کے لیے لفظ بولنا، خیر چاہنا، سینہ کھلا رکھنا خیر کے لحاظ سے، یہ دعا ہر کسی کا مزاج نہیں۔ کچھ لوگ دعا میں پھر آگے، یعنی ایک تو ہے نا شریعت نے حد لگائی ہے، وہ لگانا ضروری ہے کہ جب شریعت نے ایمان کی حد لگائی ہے تو ہمیں جو ایمان سے ان کے لیے تو یہ کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن آگے جو اہل ایمان کا کوٹا ہے وہ تو پھر اہل ایمان کی دعا ہے، لیکن اس میں آگے یہ نہ ہو کہ فلاں جس سے میرا زمین کا جھگڑا ہے اسے یہ نہ ملے، فلاں جس سے میرا کوئی دکان کا جھگڑا ہے اسے یہ نہ ملے، بلکہ اپنا کھلا سینہ رکھ کے وہ جب دعا کرے گا فرشتہ آمین کہے گا، اور اتنا فوراً یہ خاکی اپنے اس بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، وہ نوری اس خاکی کے لیے مانگ رہا ہے، تو یہ کوئی سودا خسارے کا تو نہیں، کتنا فائدہ ہے کہ اس نے اپنے لیے اللہ کے ایک مقرب فرشتے سے دعا کروا لی ہے کہ جس کو یہ کرنے کا حکم خود رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر بہت سے منصب دعا کے لحاظ سے بیان کیے، ان میں جو حدیث شریف ابو داؤد میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ حدیث کا قانون ہے کہ یہ جو عدد ہوتے ہیں یہ مافوق کی نفی کے لیے نہیں ہوتے کہ یہ کوئی سمجھ لے کہ اب 3 ہی ہوں گی، 10 نہیں ہو سکتی یا 20 دعائیں نہیں ہو سکتی۔ 3 کا مطلب ہے کہ 3 تو ثابت ہیں، اور اس سے اوپر جو ہے وہ جس حدیث میں ہے وہ اس کا اپنا مضمون ہے، تو 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دعوت الوالد، والد کی دعا۔ اب یہاں والدہ کا ذکر نہیں، لیکن وہ علیحدہ احادیث میں ہے، مگر والد کو بھی تو کوئی بالکل معمولی نہ سمجھے، مطلقاً بھی معمولی نہ سمجھے۔ والد جنت کا سینٹرل گیٹ ہے، تو دعوت الوالد، والد کی دعا، یعنی یہاں جو 3 دعائیں ہیں ان میں پہلی دعا والد کی دعا۔ اب جس کا وہ والد ہے اس کے حق میں والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قبول ہوتی ہے۔ پھر ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، یہ اسلام ہے جو اس نے کئی لوگوں کے جدا جدا کوٹے رکھے ہوئے ہیں۔ جو گھر میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہے اسے یہ نعمت میسر ہے، لیکن جو مسافر ہے، سفر پہ ہے، اسے رب نے یہ کوٹا دے رکھا ہے کہ اسے معمولی نہ جانو، یہ مانگے گا رب قبول کر لے گا۔ تو مسافر سے دعا کروا لو، تمہیں ایک مسافر میسر ہے کہ وہ تمہارے گھر آیا ہے، تمہیں کہیں ملا ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرو، اس سے استفادہ کرو۔ شریعت نے اس وقت یہ کوٹا دے رکھا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو تم مسافر سے دعا کر لو، اگرچہ وہ وقت کا جنید نہیں ہے، وہ وقت کا کوئی غوث کتب نہیں ہے، لیکن ایماندار ہے اور مسافر ہے، تو اس کی بھی اللہ کے دربار میں ایک خاص ویلیو ہے۔ محض سفر کی وجہ سے ایمان کی بنیاد پر آگے
یہ اس کی حالت ہے سفر والی. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی دعا. اب اس میں آگے مظلوم کی اپنے لیے دعا اور مظلوم کی اوروں کے لیے دعا. یعنی اپنے لیے دعا جو ہے اس کی وہ بھی قبول ہوتی ہے، لیکن مظلوم ہونے کی وجہ سے کہ وہ مظلوم ہے اللہ کے دربار میں اس کا ایک مرتبہ ہے کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے، تو اس بنیاد پر اسے بھی یہ کوٹا دیا گیا ہے کہ مظلوم کی دعا اس کو بھی قبولیت کا مرتبہ عطا فرمایا گیا ہے. دوسرے جو حدیث شریف جامع ترمذی اور طبرانی میں ہے اس کے لحاظ سے یہ خصوصی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاثۃ لا ترد دعواتہم، یہ علیحدہ تین ہے کہ جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. یعنی وہ اور وقت تھا، یہ اور وقت ہے. یعنی سرکار کی اس وقت رب ذوالجلال نے سرکار کو امت کے لیے کوٹا وہ دیا تھا اور اس وقت یہ تحفہ دیا ہے. یعنی اب اس سے نہ اس کی نفی ہے اور اس سے نہ اس کی نفی ہے. یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى جو اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تازہ تازہ پیغام صحابہ کو سنایا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کا اور کوٹا منظور ہو گیا ہے، وہ دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی. ثلاثۃ لا ترد دعواتہم، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی. کون؟ حتی یفطر، روزے دار کی دعا جب وہ حالت روزہ میں ہو، افطار سے پہلے پہلے. بعد والے کوٹے علیحدہ ہیں. حتی یفطر حالت روزہ میں. اور اگلی وہ دعا ہے، وہ بندہ بڑا عظیم بھی ہے عجیب بھی ہے لیکن اس وقت دنیا میں مفقود ہے، ملتا نہیں. والامام العادل، جو تخت حکومت پہ بیٹھا ہو اور زمین کے کا دین نافذ کر چکا ہو. ورنہ یہ اتنا برگزیدہ ہوتا ہے کہ یہ بولے تو رب ٹالتا نہیں. امام عادل، امام عادل یعنی ایک ہے امام مسجد، امام عصر، امام ظہر، امام مغرب، امام عشاء، امام فجر. یہ دعا کرتا ہے تو یہ بھی قبول ہوتی ہے. ایک ہے فقہ کا امام، ایک ہے تصوف کا امام، ایک ہے علم حدیث کا امام، ایک ہے صرف و نحو کا امام، مگر یہ ہے سارے اماموں کا امام. امام سیٹ موجود ہی نہیں. یہ امت کا سب سے بڑا شعبہ ہے کہ جس کی بات کرنا آج لوگ عیب سمجھتے ہیں. امام عادل کی ٹکر ہے ٹرمپ سے کہ مسلم امہ کا وہ حکمران جو کسی شیطان کے سامنے نہ جھکے، رب کا حکم مان کے ڈٹ کے رہے. اور افسوس یہ ہے کہ اس کی تلاش بھی نہیں رہی. اب باقی سارے جو ضرورت ہے، از حد ضرورت ہے. ہم دن رات دین پڑھاتے ہیں، کبھی بخاری، کبھی مسلم، کبھی کوئی کتاب، کبھی فقہ، کبھی تصوف، لیکن ہم سب مدرسین، محدثین، مفسرین سے اوپر ایک شعبہ ہے امت کا جو سیٹ خالی جا رہی ہے. یعنی خالی اس لحاظ سے جا رہی ہے کہ جو چاہیے تھا وہ نہیں، ورنہ ویسے تو کوئی نہ کوئی گدھا ضرور اس جگہ بیٹھ ہی جاتا ہے. کبھی زرداری بیٹھے یا نواز شریف یا عمران خان. یہ وہ سیٹ ہے کہ جس پہ اگر صحیح بیٹھا ہو تو بولے تو عرش سے انعام آ جاتا ہے. اور یہ ہم نے
अहमकों, नालायकों और पलीतों के सुपुर्द की हुई है। और फिर कभी ख्याल भी नहीं आया कि हमने कितना जुल्म किया हुआ है, और फिर उल्टा हम समझते हैं कि ये काम ही ऐसे लोगों का है, ये चाहिए ही उनको। जबकि अगर कोई मस्जिद पे कब्जा करके माशअल्लाह उसे शराब खाना बना लिए, तो अब ये ना कहा जाए कि ये इस तरफ जाना ही वैसे लोगों ने है। नहीं, उनको डंडे मार के मस्जिद से निकालो जो मस्जिद का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। मस्जिद नमाजियों के लिए है, मस्जिद शराबियों के लिए नहीं है। तो अब मस्जिद को शराब खाना बना लेने वाले, अब लोग कहें कि नहीं मस्जिद का नाम ही ना लो, ये तो शरीफों का काम ही नहीं। अब मस्जिद बनाने वाले बदमाश हैं, लेकिन मस्जिद की मस्जिदियत फिर बरकरार करने वाले बदमाश नहीं, अपना हक मांगते हैं। तो ये इतनी बड़ी सीट है उम्मत में, जिसके लिए उम्मन जलसा भी कोई नहीं करता, जिसके लिए कोई शौक भी नहीं। सारे शोबे हम गौसे पाक का जलसा करते हैं, हम मुहद्दिस का जलसा करते हैं, हम वली का जलसा करते हैं, हम मुफस्सिर का जलसा करते हैं, हम फकीह का जलसा करते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर जो सीट है उसकी कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, उसका जलसा ही नहीं करते, उसके लिए शौक ही नहीं दिलाते लोगों को कि ढूंढो अपना इमाम आदिल, ढूंढो। क्यों नहीं इमाम आदिल कि जिसकी वजह से अब पूरी उम्मत मुस्लिमा अपने अपने इलाकों में पसपाई का शिकार है। इमाम आदिल की सीट वसल्लम ने यूं कन्फर्म की, फरमाया सलासतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शी। 7 किस्म के लोग हैं जिन्हें रब क़यामत के दिल भी प्रोटोकॉल फरिश्तों से दिलवाएगा। कैसा प्रोटोकॉल कि सूरज सवा नेज़े पे होगा लेकिन उन्हें धूप नहीं लगने देगा, पसीना हो, हाँ कान तक, जमीन से ऊपर कान तक पसीना आ चुका होगा, लेकिन उन्हें रब पसीना नहीं आने देगा। वो 7 किस्म के लोग, उनमें सूफी, सालिक, मुहद्दिस, फकीह, हाजी, नमाजी, मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग, उनकी मुख्तलिफ शर्तें हैं। लेकिन उनमें पहला नंबर किसका है? बुखारी शरीफ में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इमामुल आदिल, मेरी उम्मत में जो आदिल बना पहला नंबर उसका है। हर जमाने का जो इमाम आदिल है, तो सदियों से इमाम आदिल गैब, जो उस वक्त के जिंदा इंसानों में से होना जरूरी है, जिसके लिए जो उसका 62-63 का जाबता है ये है कि वो तहज्जुद गुजार भी हो, शब जिंदादार भी हो, रिज्क उसका हलाल हो, आंख उसकी पाक हो, किरदार उसका शबनम से शफाफ हो, वो वली भी हो, लेकिन काम उसका ये है कि वो निज़ाम हुकूमत चलाता हो और निज़ाम हुकूमत में अल्लाह के भेजे हुए दीन को जमीन पे नाफिज करके दिखा देता हो। ये पहली सीटों के बाद ये सीट इमाम आदिल की, कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह इनको धूप नहीं लगने देगा, क्योंकि इन्होंने गुनाहों की धूप मुआशरे से खत्म कर दी और मुआशरे को अमन का गहवारा बनाया। इस बुनियाद पर अब बरगुज़ीदा लोगों में एक सीट है हाकिम वक़्त की, कि उसकी दुआ कबूल होती है, उसकी दुआ कबूल होती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जिसकी दुआ कबूल होती है वो फिर कैसा होता है। हाकिम वक़्त इमाम आदिल, इस दीन में कुछ है इल्म के इमाम, कि ये फलां इल्म का स्पेशलिस्ट है, ये फिका का है, ये तफसीर का है, ये हदीस का है, और उनकी हद दर्जा शाने हैं। और आज उस सिलसिले में भी कहत पड़ा हुआ है कि जहां पहले दरिया बहते थे, अब वहां छोटे छोटे खाल भी नजर नहीं आ रहे इल्म के। वो एक अलहदा अलमिया है
लेकिन यहाँ जो सरे फरिश्त मकाम है, अब सहाबा सारे ही सूफी थे, सारे ही परहेजगार थे, सारे ही इल्म वाले थे, सारे ही आदिल थे, मगर उम्मत में पहला नंबर उसका है जिसने पहले नंबर पे दीन नाफिज किया सरकार के बाद। दूसरा उनका है जो दूसरे नंबर पे खलीफा है, हुकूमत चलाने वाले, निजाम चलाने वाले। ये अंग्रेज ने इतना बड़ा फितना जहनों में ला, आज के नमाजी के जहन में ही नहीं, आज के नेक बंदे के जहन में ही नहीं, कि हम अपना क्या कुछ नुकसान कर चुके हैं। अल इमामु जुन्ना, सरकार फरमाते हैं मैं जा रहा हूं, लेकिन हर जमाने में जो इमाम होगा मैं उसे ढाल बना रहा हूं। वो खुद तीर बर्दाश्त करे लेकिन रियाया को कुछ ना हो, वो सारे हालात का खुद मुकाबला करे, जागे रात को वो, रियाया सोए, उसे हो कि आटे का बंदोबस्त कैसे करना है, हालात क्या हैं, दुश्मन को कैसे, वो सामने सीना तान के खड़ा रहे और पीछे उसके सारी रियाया सुकून के साथ रहे। इसके फिर रब ने अपने दरबार में कई मकामात रखे हैं कि अगर हजरत उमर की शक्ल में वो इमाम आदिल हो तो फिर जमीन को जलजला आने पर वो एड़ी मारे तो जमीन रुक जाती है, नील को रुका लिखें तो पानी दे देता है, और सूरज की तरफ निगाह उठा के देखें तो सूरज आंखें बंद कर लेता है। लोग समझते हैं कहीं क्यामत आ गई है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं नहीं, मैं कारे हुकूमत में मसरूफ था, इसकी धूप ने तंग किया तो मैंने जरा घूर के देखा है। तो इस बुनियाद पर यानी एक बड़ी सीट दुआओं की कबूलियत की वो ईवान इक्तिदार में है, ईवान वजीर आजम में है, ईवान सदर में है, लेकिन बर्बाद है। आज उसमें उल्लू बोल रहे हैं, आज बल्कि वो कबूलियत की जगह वो मुसलसल 72 सालों से वहां नौकरी दे रहे हैं। तो दुआ की कबूलियत के लिए जो सेंट्रल मकाम है, जब वहां नहुसत होगी उसी नहुसत का असर आ जाता है। अल्लाह ताला हम सबको मकबूल दुआएं अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ से पनाह मांगी कि जो कबूल नहीं होती, मिन दुआइल ला युस्तजाबु लहा, जिस दुआ के लिए कबूलियत नहीं है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ करने से भी पनाह मांगी कि ऐसी दुआ ना की जाए, यानी ऐसी दुआ ही ना हो हमारी कि जो कबूल नहीं होती। इस बुनियाद पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह 1 फरवरी को लाहौर ईवान इकबाल में मोहब्बत अहले बैत सेमिनार, जो बड़ा तारीख साज सेमिनार है हज़ारों मुगालतों के जवाब के लिए, उसका इनेकाद 1 फरवरी को होगा। इश्तिहारात उसके पहुँच चुके हैं और बाकी इंतज़ामात मौलाना इदरीस जलाली साहब के साथ मिल के आप करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।